بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کیا اوورسیز فائلر ہوں یا نان فائلر ہی رہیں، اس میں ان کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ اگر وہ فائلر ہو جاتے ہیں تو اس میں ان کو کیا فوائد ملیں گے، اس حوالے سے ہم ڈسکرائب کریں گے ان تمام قوانین کو جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر اوورسیز فائلر ہو جائیں تو ان کے کیا فائدے ہیں۔ ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ عام طور پر بہت سارے اوورسیز اس حوالے سے سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم فائلر ہو جاتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا، ہمیں حکومت دیتی ہی کیا ہے۔ یہ سب سے پہلا سوال ان کا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک آپ کو بات کلیئر کر دوں کہ اوورسیز اگر آپ ہیں، اوورسیز کا کرائٹیریا بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیسیکلی اوورسیز کہتے کسے ہیں۔ اگر آپ کا ورکنگ ویزا ہے، ویل اینڈ گڈ، آپ ورکنگ ویزے پہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں یا آپ نے 183 دن وہاں پر گزارے ہیں اور آپ کا اوورسیز کا کارڈ بنا ہوا ہے، تو آپ جو ہے وہ اس چیز کے حوالے سے سوال گورنمنٹ سے کر سکتے ہیں کہ جی ہم پر جو ہے وہ اگر کوئی ایکسٹرا ٹیکس لگایا گیا ہے اور کیوں لگایا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ اگر آپ فائلر نہیں ہوتے تو اس میں بھی آپ کا نقصان نہیں ہے۔ اس جو سینیریو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی، پاکستان میں پیسہ اگر انویسٹ نہیں کرنا تو پھر آپ فائلر نہ بھی ہوں، کیونکہ آپ جو بھی انکم پاکستان میں بھیجیں گے اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اگر ٹیکس ہے تو آپ اس حوالے سے اس بات کو کلیئر کریں اور اس بات سے آپ جو اس بینک سے پوچھیں کہ آپ ہم پر ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں۔ اگر کسی بندہ جس کا ٹیکس کٹ رہا ہے وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے تاکہ اس کا سلوشن بتایا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اوورسیز ہیں اور آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے پاکستان میں تو پھر آپ فائلر ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ فائلر ہوتے ہیں اور آپ اوورسیز کارڈ آپ کا بنا ہوا ہے، نائکوپ یا پی او سی کارڈ جو ہے وہ آپ کا بنا ہوا ہے، تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پاکستان میں جب آئیں گے تو آپ کو ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ فلیٹ ریٹ میں جو بھی ٹیکس آپ دیں گے وہ 2% کے حساب سے آپ نے فلیٹ ریٹ ہی دینا ہے۔ اس میں کوئی بھی آپ کو ایکسٹرا چارجز نہیں لگیں گے۔ آپ کی وہ انکم جو باہر سے آئی ہے اور وہ کنورٹ ہوئی ہے باہر کسی کرنسی سے، جس طرح اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے ڈالر فارم میں بھیجی، وہ ایک باقاعدہ ایک وے سے آئی، مطلب آپ نے بینک کے ذریعے بھیجی۔ ایک پیسے بھیجنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے بینک کے ذریعے بھیجی یا ہنڈی کے ذریعے بھیجی یا کوئی اور آپ نے سورس استعمال کیا۔ اگر آپ نے ایک لیگل طریقے سے وہ اماؤنٹ بھیجی ہے اور وہ آپ کی جو اماؤنٹ جمع ہے اور اس میں سے اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو بہت ساری جگہوں پر ریلیف ملے گا۔ اگر آپ ریل اسٹیٹ میں بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں 2% آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اونلی، باقی ریلیف ہے، آپ کو کوئی ٹیکس ادر نہیں دینا پڑے گا۔ مگر شرط ہمیشہ یہی ہے کہ آپ نے وہ پیسے جو ہے وہ لیگل طریقے سے آپ نے منگوائے ہوں اور ان پیسوں سے ہی آپ نے آگے کاروبار کرنا ہے، یہ شرط رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسرا سوال یا تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم آتے ہیں نان فائلر ہیں تو ایئرپورٹ پر کیا پوچھا جائے گا کہ نہیں، آپ کے لیے یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال جواب نہیں ہوتا۔ آپ فائلر ہیں، نان فائلر ہیں، کوئی کسی قسم کا جو ہے آپ کو ایئرپورٹ پہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ ایئرپورٹ پر آئے ہیں یا کسی دوسرے ملک سے آئے ہیں یا جا رہے ہیں کہ آپ نان فائلر ہیں، کیوں ہیں، ایسا کوئی سوال جواب نہیں ہوتا۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں اگر آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو آپ انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ جو ہے بہت ساری بچت بھی ہو جائے گی۔ اگر آپ ان فیوچر یہاں پر گاڑی نہیں خریدنا چاہتے، یہاں پر بڑا بنگلہ نہیں بنانا چاہتے، انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ فائلر نہ بھی ہوں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایسے کنسیڈر کیا جائے گا کہ آپ فائلر ہی ہیں کیونکہ ٹیکس آپ پر کوئی لگنا نہیں ہے۔ اس والے سے مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔